السلام علیکم دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے کسی چیز کے ملنے کا ہو یا پھر کسی آزمائش کے ختم ہونے کا یا کسی دعا کی قبولیت کا۔ دل نا امیدی کے اندھیرے گار میں بسیرا کر لیتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، جو اب تک میں نوازا نہیں گیا، اب تک میری دعائیں قبول نہ ہوئی اور اب تک میری بکھری پڑی زندگی سنور نہ سکی۔ تو سنو، جب تمہیں مایوسی اس طرح کے برے خیالات ستانے لگے تو اس معصوم سے دل کو یہ آیت یاد کروا دو جس میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے۔ اگر تو پکار کر کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ ہم جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آتا ہے کہ وہ تو تمہاری ایک ایک کیفیت سے واقف ہے جو تم اس وقت محسوس کر رہے ہو۔ صرف اتنا سوچو کہ جو خود نور ہے پھر وہ تمہیں اندھیرے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تمہارا راتوں کا اشک بہانا اور دن کا صبر کرنا وہ کیسے ضائع ہونے دے سکتا ہے؟ اس رب سے جیسا گمان کرو گے تم ویسا ہی اس کو پاؤ گے۔ سکون کی گر سے ڈھونڈو گے تو سلام پاؤ گے۔ جب گناہوں سے لپٹ کر ہار گئے ہو تو غفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو تم پر تو اس سے الفتاح پاؤ گے۔ جب اپنے فیصلے اس پر چھوڑ دو تو اسے حکیم پاؤ گے، اور دنیا کی ساری محبتیں تمہیں دور کر دے تو اس کو ودود پاؤ گے۔ جان رکھو، مومن کو چبھنے والا ایک کانٹا یا سر میں ہونے والا ذرا سا درد بھی اجر دیے بغیر نہیں جاتا۔ تو یہ تو راتوں کا اشک بہانا اور دن کا صبر اور امید اور ضرورت کے لیے تڑپنا، کیا یہ نوازے بغیر رہ جائے گا؟ بالکل ہی نہیں۔ جان رکھو، یہ تکلیفیں جب سر سجدے میں جھکا دیتی ہے نا تب ہی تو انسان سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ آزمائش صرف ان کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، وہ اپنے کاموں میں بہت محتاط رہتا ہے۔ اس کی تدبیر کے طریقوں کو ہم انسان کہاں سمجھ سکتے ہیں جبکہ ان کی صفات ہی علیم اور خبیر ہے۔ وہ تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دے، یا اصحاب کہف کو 300 سال سلا کر زندہ رکھے، یا صالح علیہ السلام کے لیے اٹھنے کو پہاڑ سے نکال دے۔ جان رکھو کہ صبر کے بعد ہونے والے کام شکر والوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ جب وہ کام بنتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مصلحت کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جو اشارے اللہ تعالیٰ آج تمہیں دے رہا ہے انہیں نظر انداز مت کرنا۔ تمہاری عزت کیا گواہ ہے کہ تمہاری جائے پناہ کہاں ہے۔ یاد رکھنا، ایک وہی رب ہے جو تمہیں گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا تمہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کیوں نہ کرے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ وہ ایسا رحمان رب ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا، تو وہ تمہارے اتنے مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ایمان والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جان رکھو، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیفیں مزید بڑھ جاتی ہے۔ بالکل پریشان ہوئے بغیر اپنے رب پر اندھا یقین رکھو۔ اگر ایک پھول نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے پورا باغ تمہارا مقدر کر رکھا ہو، اور اس کی عطا کے بہانے تو ہزار ہے، اور اسی کو نقطے نواز بھی کہتے ہیں۔ دعائیں ضرور مانگا کرو اور بار بار مانگا کرو، مگر صبر کے ساتھ مانگو۔ اس کی مصلحت پر یقین رکھو۔ تم نہیں جانتے پر وہ جانتا ہے کہ دیری کیوں ہو رہی ہے۔ جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو یاد رکھنا، تہجد میں مانگی دعاؤں کو وہ کبھی رائگاں جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ رب فرشتوں سے کہتا ہے، تیار رکھو میرے بندے کے لیے کن فیکون کا تحفہ، یہ تو میرا بہت ہی خاص بندہ ہے۔ یاد رکھو، زندگی کی آدھی پریشانیاں اور تکلیفیں اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب تم اس بات پر گہرا یقین کر لو
کہ وہ کبھی بھی تمہارے لیے برا نہیں چاہے گا۔ یاد رکھو اس کے پاس تمہارے ہر زخم کا مرہم ہے۔ اس رب نے تمہاری کوئی فریاد ضائع نہیں کی ہے، ویسے ہی اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ سنو، یہ مملکت اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر تم کام کر رہے ہو۔ تم جان لو کہ تمہارا اصلی خیرخواہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائے تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرنا، جو دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک اور چہرے کا نور اور غموں سے شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے صرف ایک کن کی دیر ہوتی ہے، وقت، تدبیر، جذبات اور دنیا والوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہے۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، میں تمہیں اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے کو ملے گی۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوؤں کا اجر لینے کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جن سے اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ جان لو کہ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ سب کے کومنٹس پڑھے ہیں، میں بہت دل سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب چیزیں نصیب فرمائے جس کی آپ کو چاہ ہے، آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو کل پھر سے ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔